اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 120۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ یعیدہم، وہ وعدہ کرتا ہے ان سے، وَیُمَنِّیہم، اور امیدیں دلاتا ہے انہیں، وَمَا یعیدہم، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے، الشیطان، شیطان، الا، مگر، غروراً، فریب کا۔ آیت مبارکہ کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط یہ ہے، اللہ رب العالمین بڑی تفصیل کے ساتھ ابلیس کے منصوبوں سے اپنے بندوں کو آگاہ کرتا ہے کہ اگر تم شیطان کو اپنا دوست بناؤ گے تو کل قیامت کے دن تم شدید نقصان کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، دنیا کا نقصان بھی اٹھاؤ گے، آخرت کا نقصان بھی اٹھاؤ گے۔ اللہ پاک ابلیس کے منصوبوں سے، عزائم سے، ارادوں سے اپنے بندوں کو مطلع اور آگاہ فرما رہا ہے۔ اس آیت کے اندر جس کو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے، شیطان کے منصوبوں سے آگاہی فرمایا۔ یعیدہم ویمنیہم، شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے ان سے اور غلط امیدیں دلاتا ہے انہیں۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر غرور کا، فریب کا، دھوکے کا۔ شیطان کا کام ہے کہ وہ بندوں کو سبز باغ دکھاتا ہے۔ شیطان کے بازار کی ساری رونقیں اور اس کی جن سے عصیاں کی بڑھتی ہوئی مانگ کا سارا دار و مدار کبھی نہ پورے ہونے والے وعدوں اور کبھی نہ بر آنے والی امیدوں پر ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سے انسان ایسے ہیں جو اپنی آنکھیں بند کر کے شیطان کی ہر بات مانتے چلے جاتے ہیں۔ شیطان ہے کہ وہ انسانوں کی متاع عقل و دین لوٹتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آگاہ کرتا ہے کہ اے انسانو، تم اپنے رب کریم کی طرف سے منہ موڑ کر اپنے اس کھلے دشمن کے پیچھے سرپٹ دوڑتے چلے جا رہے ہو، اور یہ دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ وہ خلد بری سے نکال کر، وہ جنت کے عالی شان محلات اور باغوں سے نکال کر تمہیں سراب وہم و گمان کی طرف لیے جا رہا ہے۔ اگر انسان کا ذوق سلیم بے حس نہ ہو چکا ہو تو خیر و تقوی کے جذبات کو سرگرم عمل کرنے کا یہ بڑا ہی پیارا دل نشیں اسلوب اور انداز ہے، جس کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مطلع فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم شیطان کی چالوں میں آنے سے بچ جاؤ، شیطان کے بچھائے ہوئے جالوں میں آنے سے بچ جاؤ۔ یہ تمہارے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے، یہ تم سے جھوٹی امیدیں باندھتا ہے اور تمہیں جھوٹی امیدیں دلا کر تمہیں راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ سنیے گا، سورۃ النساء، آیت نمبر 121۔ اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، مأواہم، جن کا ٹھکانہ جہنم، دوزخ ہے، ولا یجدون، اور وہ نہ پائیں گے، عنہا، اس سے، محیصن، نکلنے کی جگہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کی چالوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر اس انداز کو، اس اسلوب کو اختیار فرمایا کہ اللہ پاک جب جہنم کا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک ساتھ ہی پھر جنت کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اللہ پاک جب جہنمیوں کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ پاک جنتیوں کا ذکر بھی کرتا ہے۔ جب شیطان کے بہکاوے میں آ جانے والوں کا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک ان خوش نصیب، سعادت مند ہستیوں کا ذکر بھی کرتا ہے کہ جو کبھی شیطان کے بہکاوے میں مبتلا نہیں ہوتے۔
اسی کا بیان اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے۔ یہ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 122 ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، سندخلہم داخل کریں گے ہم انہیں، جنات ان باغوں میں، تجری رواں ہیں، من سے تحتہا جن کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ، وعد اللہ اللہ کا وعدہ، حقا سچا ہے، ومن اور کون ہے، اصدق زیادہ سچا، من اللہ اللہ سے، قیلاً بات کرنے میں۔ اللہ رب العالمین نے جھوٹے وعدوں کا ذکر بھی فرمایا اور پھر اپنے سچے وعدوں کا ذکر بھی فرمایا، شیطان کی جھوٹی امیدوں کا ذکر بھی فرمایا، اور پھر اللہ پاک نے پھر اپنی سچی امیدوں کا، سچے وعدوں کا بھی یقین دلایا کہ اے میرے بندو، وعدے تو میرے سچے ہیں۔ فرمایا جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہم انہیں داخل کریں گے ایسے باغوں کے اندر جن کے نیچے ندیاں، نہریں رواں دواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر فرمایا وعد اللہ حقاً، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بھلا شیطان کا وعدہ بھی سچا ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور جو بات تم سے اللہ رب العالمین کرتا ہے وہی بات سچائی پر مبنی ہے، وہی بات حقیقت پر مبنی ہے۔ آ جاؤ، اپنی آنکھوں سے شیطان کی بندھی ہوئی پٹی اتار دو، اور شیطان کی چالوں سے نکل کر، شیطان کے بچھائے ہوئے جالوں سے نکل کر، شیطان کی جھوٹی امیدوں، اس کے سبز باغوں سے باہر آ کر اپنی چشم حقیقت کو واہ کرو، اپنی چشم بصیرت کو کھولو، اور اپنی بصیرت والی آنکھ کھول کر اللہ کے کیے ہوئے سچے وعدوں پر یقین کرو۔ اللہ پاک فرماتا ہے بھلا اللہ سے بھی کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ اب سنیے گا سورۃ النساء کی آیت نمبر 123، لیسا نہ بی امانیکم تمہاری جھوٹی امیدوں پر، ولا امانی اور نہ جھوٹی امیدیں، اہل الکتاب اہل کتاب کی، من یعمل جو عمل کرے گا، سوءا برا، یجزا اسے سزا ملے گی، بھی اس کی، ولا یجد اور وہ نہ پائے گا، لہو اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے بغیر، ولین کوئی دوست، ولا نصیرن اور نہ ہی مددگار۔ اب آپ آیت مبارکہ کے اندر غور فرمائیں، لیسا بی امانیکم ولا امانی اہل الکتاب، بریکٹ میں آپ شروع میں یہاں لکھ لیں گے نجات کا انحصار۔ نجات کا انحصار نہ تمہاری جھوٹی امیدوں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر۔ جو پہلا ٹکڑا ہے اس کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے اہل ایمان سے، اہل اسلام سے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نجات کا دار و مدار تمہاری جھوٹی امیدوں پر بھی نہیں ہے، اور نجات کا دار و مدار اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر بھی نہیں ہے۔ یعنی جو امیدیں انسانوں کو، وہ خواہ مسلمان ہوں خواہ اہل کتاب ہوں، جو امیدیں شیطان انہیں دلاتا ہے جو کہ جھوٹی امیدیں ہیں، ان کے اوپر کوئی دار و مدار نہیں ہے نجات کا اور ہدایت کا۔ بہت سے یہودی اور بہت سے عیسائی انہی امیدوں کے اندر مبتلا تھے، ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر اہل کتاب کے اس قول کو بیان فرماتا ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اس کے محبوب ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جھوٹی امیدیں کوئی مسلمان لگائے یا جھوٹی امیدیں اہل کتاب لگائیں، ان کے اوپر نجات کا کوئی دار و مدار نہیں ہے۔ اب آگے اللہ پاک فرماتا ہے من یعمل سوءا جو عمل کرے گا برا، یجزا بہ اسے سزا ملے گی اس کی۔ جو بھی کوئی برا عمل کرے، وہ خواہ مومن ہو خواہ وہ کوئی اہل کتاب ہو، اسے اس کی سزا مل کر رہے گی۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے بغیر کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بہت سے صحابہ اکرام اس فکر کے اندر مبتلا ہو گئے کہ اللہ پاک نے تو یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جو بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی،
تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ تو معاملہ بڑا نازک ہے، معاملہ بڑا سخت ہے کہ جب ایک بندہ مومن، ایک بندہ مسلمان بتقاضۂ بشریت کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، انسان ہے، اس کے بشری تقاضے ہیں، اسے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے، تو اے اللہ کے رسول، کیا ایک مسلمان کو بھی اس کے برے عمل کی سزا ملے گی؟ ایسے تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا اللہ کی سزا سے، اللہ کے عذاب سے کون ہے جو بچ سکے؟ بتقاضۂ بشریت انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو ہی جاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے ابو بکر صدیق، معاملہ واقعی بڑا سخت ہے، لیکن اللہ کے رسول نے آگے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ رخصت، یہ رعایت، یہ سہولت اور یہ آسانی عطا فرماتا ہے، اگر کوئی بندہ مومن، اگر کوئی مسلمان، اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کی وجہ سے اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ مثلا کسی شخص کو سر میں درد ہوا، اب اسے جو سر میں درد ہوا، اللہ تعالیٰ اس درد سر کے بدلے میں بھی کوئی نہ کوئی گناہ معاف فرما دیتا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ بخش دیتا ہے۔ کسی کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھا تو اسے جو کانٹے کی چبھن محسوس ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس چبھن کی وجہ سے، اس چبھن کی درد کی وجہ سے بھی کوئی نہ کوئی گناہ جو اس درجے کا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا، اگر کوئی شخص اپنی جیب کے اندر کوئی چیز رکھ کر بھول گیا کہ میں نے اسے کس جیب میں رکھا تھا، وہ ایک جیب سے تلاش کرتا ہے اور پھر دوسری جیب سے تلاش کرتا ہے، اس تکلیف کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایک رحمت کی بات کی گئی ہے، یہ ایک آسانی اور سہولت کی بات کی گئی ہے، ورنہ معاملہ واقعی بڑا سخت ہے کہ جس نے جو بھی کوئی برا عمل کیا اسے اس کی سزا مل کر رہے گی۔ یہ سہولت، یہ رحمت، یہ خیر، یہ برکت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عطا فرماتا ہے۔ جن کے اندر ایمان خالص موجود ہے، اللہ تعالیٰ انہیں یہ رحمت عطا فرماتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے کبھی بھی الگ نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف کبھی بھی اپنے دل سے نکالنا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ اسے نہ پھر کوئی مددگار ملے گا اور نہ اسے کوئی دوست ملے گا۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، برے عمل کی سزا۔ اب اس کے ساتھ اگلی آیت کے اندر اللہ پاک نے جو بات ارشاد فرمائی، اسی سے ریلیونٹ بات اللہ پاک نے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمائی، فرمایا وَمَن، اور جس نے یعمل، عمل کیے، من الصالحات، اچھے اعمال، من ذکرن، مرد ہو، او انثی، یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فَأُولَئِکَ، سو وہی لوگ، يَدْخُلُونَ، داخل ہوں گے، الجنت، جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ، اور نہ ظلم کیے جائیں گے، نقیراً، ایک تل کے برابر بھی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جو بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ عورت ہو مومن، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے گا اور اس کے اوپر ایک تل کے برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 123 اور آیت نمبر 124، اگر آپ انہیں ملا کر دیکھیں گے تو آپ اس بات کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے برے عمل کی سزا بھی بیان فرما دی ہے اور نیک عمل کی جزا بھی بیان فرما دی ہے۔ آج اگر ہم محض زبانی کلامی دعوے کرتے رہیں اور عمل کی دنیا سے ہم دور رہیں، عمل کے جہان سے ہم دور رہیں، تو پھر سوچ لیجئے کہ ہمارا انجام کار کیا ہوگا۔ وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو اس کتاب پر، قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے، اسے عمل سے جڑنا چاہیے، اسے ہمیشہ عمل کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھنا چاہیے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ برے عمل سے بچنا اور نیک عمل کرتے رہنا، یہی ان دو آیتوں کا بنیادی پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام میں گہرا غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ،
تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس آیت نمبر 124 کے ساتھ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 125 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله